وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ امریکہ میں 15% لڑکیاں 7 سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہیں، یعنی 15% لڑکیاں 7 ایئر کی ایج میں بالغہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، روغنی غذائیں کھانا بھی وجہ ہے، ورزش نہ کرنا بھی وجہ ہے، وراثت انہیریٹنس یعنی ماں باپ کی طرف سے جینیٹیکلی بھی بعض بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ پھر جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، پیسٹیسائڈ کیمیکل یا دوسرے، یہ بھی جلدی بچے کو بالغ کر دیتے ہیں۔ خوشبوؤں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کہ جو خوشبوئیں بچوں کو شہوانی خیالات سکھاتی ہیں اور ان شہوانی خیالات کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ پھر میڈیا میں اگر وہ بچیاں فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن میں جوانی کے کاموں کا تصور رکھتی ہیں تو اس سے بھی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ بلوغت میں جو جلدی ہوتی ہے اس کے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں، چنانچہ بچوں کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، احساس کمتری، بیہیویئرل پرابلم آ جاتے ہیں، اور کئی بچیوں میں تو بریسٹ کینسر وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسٹروجن سے ان کا جلدی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو بچے اور بچی کی بلوغت کا یہ معاملہ ہر نوجوان کو پیش آتا ہے۔ چند باتیں جو جدید ریسرچ نے بتائیں وہ بھی سن لیجئے کہ اس عمر میں، اس کو کہتے ہیں ایڈولسنس عمر، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، یعنی 13 سے لے کے 19 تک، یہ جو 12 سے لے کے 20 تک کی عمر ہے، اس میں ماں باپ کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات کہ ان کو بکس پڑھنی چاہیے، ماں باپ کو جوانوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں تاکہ جوانوں سے وہ ڈیل کر سکیں۔ بیبی کو ڈیل کرنا الگ ٹاپک ہے، ایڈولسنس کی عمر والوں کو ڈیل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہی الگ ہے۔ تو ماں باپ کو اس پر کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ٹاک ٹو یور چائلڈ ارلی انف، اس عمر میں آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے بچے کو جوانی کے بارے میں تفصیل بتا دینی چاہیے۔ بیٹی ہے تو ماں تفصیل بتا دے، بیٹا ہے تو باپ تفصیل بتا دے۔ کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پھر وہ باہر شیئر کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ بچے کی شخصیت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ پھر اس عمر میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دھمکی آور لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ جب میں اس عمر میں تھی میرا کیا رسپانس تھا۔ اس سے پھر تحمل مزاجی سے انسان ان کے کام کو برداشت کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے کام ہیں ان سے روکیں، ڈرگز ہیں، الکوہل ہے اور اس قسم کے بدکاری کے اور کام ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ کھیل میں یہ پسند کر رہی ہے، فلاں میں یہ پسند کر رہی ہے، تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے کہ اس عمر میں بچے یا بچی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برین آف اینگری ٹین، کہ ایک ناراض ٹین کا دماغ۔ اللہ اکبر! اس عمر میں بچہ اگرچہ ایڈلٹ ہوتا ہے مگر امیچور ہوتا ہے، وہ میچور نہیں ہوتا۔ تو باڈی ایڈلٹ ہو گئی، دماغ امیچور ہے، اس بچے کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو اینگری ٹین ہے، کچھ کام کرنے چاہیے، کچھ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ماں باپ کو وٹ ٹو ڈو،
ان پر یل نہ کریں، ان کو کرس نہ کریں، ان کو نام نہ دیں، ان کو تھریٹن نہ کریں اور ان کو فزیکلی ایبیوز نہ کریں اور ان کے ساتھ بیٹل کی کنڈیشن پیدا نہ کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ماں باپ کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ وٹ ٹو ڈو، کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اپنے گفتگو کا انداز وہ اور زیادہ محبت والا بنا دینا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ پھر کام ڈاؤن اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے۔ بچہ تو غلطی کر لیا، اب وہ جو ڈو کر چکا وہ انڈو تو نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا غصہ اور زیادہ کام کو بگاڑے گا، تو ماں باپ اپنے غصے سے قابو پائیں اور بچے کو جب وہ اچھے موڈ میں ہو اس کے برے کنسیکوینسز سمجھائیں اچھے انداز سے، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے۔ پھر اس بچے سے اس کے پرابلمز کے بارے میں اکثر بات کریں، ماں بیٹی سے زیادہ بات چیت کرے، ٹائم بڑھا دے، باپ بیٹے سے بات چیت کا ٹائم بڑھا دے۔ تب بچہ جو اینگری ٹین ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب بچہ اس عمر میں آنے لگے اس سے پہلے سیٹ ایکسپیکٹیشن، بچے کو بتا دو کہ تمہارا گول اور لائف یہ ہے۔ بچی کو پتا ہو کہ مجھے نیک بننا ہے، عالمہ بننا ہے، بچپن سے پتا ہو۔ بچے کو پتا ہو کہ مجھے اسکول میں پڑھنا ہے تو انجینئر ڈاکٹر بننا ہے۔ تاہم اس عمر میں داخل ہونے سے پہلے ماں باپ ایکسپیکٹیشن بتا دیں تاکہ بچے اپنے گول آف لائف کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس عمر میں بچے کے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بگڑ رہا ہے۔ پہلا سائن، وری وین ٹو کمز ان، TOO، کیا مطلب؟ ٹو موڈی، ٹو اسٹبر، ٹو مچ بیہیویئرل پرابلم، یعنی ٹو مچ ایبسینس ان اسکول۔ تو یہ جو ٹو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ بچہ از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ پھر بچے کے اندر یا تو ویٹ یکدم گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں۔ پھر بچے کو سلیپ پرابلم ہوتی ہے، رات کو سو نہیں سکتا۔ جو جوان بچہ ایڈولسنس کی عمر میں رات کو نہ سو سکے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اس بچے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ پھر ریپڈ چینجز ان پرسنالٹی، بچے کی پرسنالٹی میں جلدی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ پھر سڈن چینجز ان فرینڈ، یہ جو دوست میں جلدی جلدی تبدیلیاں ہیں، آج یہ دوست تھا، کل وہ دوست ہے، پرسوں تیسرا دوست ہے، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ اسکپنگ اسکول کنٹینیولی، یہ بچہ اپنے اسکول میں کئی موقعوں پہ غیر حاضر رہتا ہے۔ پھر اس کے گریڈز کم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی یہ کہ یہ بچہ ٹوبیکو یا ڈرگز وغیرہ کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو سگریٹ پینا، ڈرگز میں آنا، یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایک اور نشانی کہ یہ بچہ بات میں، مذاق میں خودکشی کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو بچہ مذاق میں اور بات میں، لطیفوں میں خودکشی کا تذکرہ کرے گا، اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے۔ بچے میں اس میں کئی مرتبہ سیکشولی بیماریاں آ جاتی ہیں۔
ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ عام طور پر جو جنسی گندی حرکتیں ہیں وہ بیڈ اینڈ بیتھ ان دو جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بچہ جب نہانے جائے ٹائم لیمٹ کریں، تم نے 5 منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے۔ اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر، لڑکی ہے بیڈ سے نہیں اٹھتی، لڑکا ہے بیڈ سے نہیں اٹھتا، تو یہ بھی علامت ہے۔ تو بیڈ اینڈ بیتھ یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے، فوراً بستر سے باہر آ گیا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پہ لیٹے نہیں رہ سکتے، تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نیند ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہرے رکھا تھا یا تمہیں نیند پہلے آئی تھی۔ جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کو مانیٹر کریں کہ وٹ کڈز ریڈ اینڈ سی، بچے کیا پڑھتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ جب ایڈولسنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا، اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بے داغ رہے۔ کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کے نکات، اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیں اور ان کو کامیاب فرما دیا۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہیزگار پر، اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھی فیملی کی ہو، اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ تو یہ باتیں اس کو سمجھانی چاہیے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ نیک بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا واقعات پہ غور کریں، جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے۔ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیے، وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ بھی نوجوان تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، ابوبکر صدیق لانوں کی عمر 38 سال تھی، عمر لانوں کی عمر اور کچھ کم تھی، علی رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے۔ تو سب صحابہ ابتدا میں ینگ لوگ تھے جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا انقلاب برپا کر دیا۔ اور اگر بعد میں دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو ینگ تھے اور نیکی کی لائن پر آ گئے،
وہی دنیا میں ایکسل کر گئے۔ عبداللہ ابن عباس لانو، عبداللہ ابن مسعود لانو، عبداللہ ابن عمر لانو، یہ تینوں نوجوان بچے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایک امام الفقہاء بنے، ایک امام المحدثین بنے، اور ایک ان میں سے امام المفسرین بنے۔ یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے، نیکی پہ انسان آ جائے تو وہ نیکی کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اور بعد کی تاریخ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے نمایاں قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی، یہ سب نوجوان تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جوانی کی عمر میں بدلے، محمد بن قاسم کی زندگی کو دیکھو، 17 سال کی عمر ہے اور وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک اس نے اسلام کو پھیلایا۔ حالانکہ اتنا ہی تھا کہ ایک کافر بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری عزت کو بچائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ہے، اس کو کہا گیا، حجاج نے کہا کہ تم جاؤ اور اس عورت کو آزاد کرواؤ۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج خود تیار کی اور چلا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا غلبہ تھا اس بات کا کہ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا تھا اور کہتا تھا، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ یہ بھی نوجوان ہیں، 17 سال کی عمر ہے، مگر ایک مسلمان خاتون کی عزت بچانے کے لیے یہ اللہ کے نام پر چل پڑا، اور دیکھو اس نے کہاں سے لے کے کہاں تک اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اسی طرح سلطان محمد بن فاتح کی زندگی کو دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، نعم الامیر، کتنا اچھا وہ امیر ہوگا، اور نعم الجیش، کتنا اچھا وہ لشکر ہوگا۔ اللہ نے یہ سعادت کسی بوڑھے کو نہ دی، ایک نوجوان تھا جس نے محبوب کی اس بات کو پورا کر دکھایا اور نعم الامیر بننے کی سعادت حاصل کر لی۔ علم کی لائن پہ آ کر دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی بنے، عمر ان کی 13-14 سال کے قریب تھی، جس وقت وہ مسند درس پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ بالکل ابتدائے جوانی میں وہ امام احمد بن حنبل بن گئے تھے۔ یہ جوانی ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر 35 سال ہی کے قریب تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کوئی 38 سال کے قریب تھی۔ میاں جی عابد، ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی۔ تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں، دین کی ہمدردی میں، اخلاص میں ایک قدم بڑھایا۔ اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ تو جوانی ہی کی یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی جو ہے وہ خادم بنتا ہے، اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اپنا جان مال سب دین پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جنگ یرموک میں ایک نوجوان کا عجیب قصہ شعروں میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیما مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں۔ یہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ درد محسوس کر رہا ہے۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔
بولا امیر فوج وہ نوجواں ہے تو،